السلام علیکم ویورز، آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ اشکال اور حرکات کیا ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اشکال یا حرکات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی زبان میں زبر، زیر اور پیش لفظوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں جن سے لفظوں کی معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جو عرب لوگ ہوتے ہیں ان کو اشکال اور حرکات کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عربی زبان ان کی اپنی نیٹو زبان ہے اور وہ بچپن سے وہی بولتے آئے ہیں، اس لیے ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر زبر زیر پیش کے بھی لفظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر عربی ہے، کسی دوسری زبان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ عربی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اشکال اور حرکات کا سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ تو اشکال کہا جاتا ہے زبر، زیر اور پیش کو۔ اردو میں جس کو ہم زبر کہتے ہیں وہ یہ ہے جو کہ لفظ کے اوپر لگایا جاتا ہے، زیر لفظ کے نیچے لگایا جاتا ہے ایسے، اور پیش لفظ کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ یہ زبر، یہ زیر اور یہ پیش، ان کو اردو میں اشکال اور حرکات کہتے ہیں، اور عربی میں بھی ان کو اشکال اور حرکات ہی کہتے ہیں۔ اب زبر، زیر، پیش تو کہا جاتا ہے اردو زبان میں، عربی میں ان کو بولنے کا عربوں کے ہاں ایک الگ طریقہ ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ زبر کو کہا جاتا ہے فتحہ، زیر کو کہا جاتا ہے کسرہ اور پیش کو کہا جاتا ہے ضمہ۔ فتحہ یعنی زبر، زیر کو کہا جاتا ہے کسرہ اور پیش کو کہا جاتا ہے ضمہ۔ یہ باتیں آپ بالکل یاد کر لیں تاکہ آپ کو آگے جا کے عربی زبان سیکھنے میں اور بھی آسانی ہو۔ جی تو فرینڈز، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ سیکھا کہ زبر، زیر، پیش کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اشکال کا مطلب ہوتا ہے زبر، زیر، پیش۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ متحرک کیا ہوتا ہے۔ متحرک لفظ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس لفظ کے اوپر زبر، زیر یا پیش کی ان تینوں میں سے کوئی ایک حرکت موجود ہو، اس لفظ کو متحرک کہا جاتا ہے۔ میں نے یہاں پہ مثالیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ متحرک لفظ جیسے یہ لکھا ہے میں نے، جدار، جدارن۔ اب جدار دیکھیں، اس کے سارے حروف ہیں جیم، دال، الف اور را، ان سب کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہیں، یعنی جیم کے نیچے زیر یعنی کسرہ، دال کے اوپر فتحہ اور را کے اوپر دو پیش کی تنوین لگی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ پورا لفظ یہ متحرک کہلائے گا۔ اسی طرح غرفہ لفظ، اس کے اوپر بھی اس کی حرکات لکھی ہوئی ہیں، غین کے اوپر پیش، را کے اوپر جزم، فا کے اوپر فتحہ، تا کے اوپر تنوین، پیش کی تنوین، تو یہ کہلائے گا متحرک لفظ۔ یہ جو غرفہ لفظ لکھا ہے یہ کہلائے گا متحرک۔ اس کا مطلب غرفہ کہتے ہیں عربی زبان میں کمرے کو، یعنی کہ روم۔ اگلا لفظ ہے کرسیٌ، کاف کے اوپر ضمہ، را کے اوپر جزم، سین کے نیچے کسرہ اور یا کے اوپر تنوین پیش کی، تو یہ بن گیا کرسیٌ، یعنی کہ کرسی یعنی کہ چیئر۔ تو یہ حروف کیا ہوئے؟ متحرک ہوئے، یعنی ہر وہ لفظ جس کے اوپر زبر، زیر، پیش لگا ہوا ہوگا وہ متحرک کہلائے گا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے ساکن۔ ساکن حروف اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو۔ جزم یعنی نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، بلکہ ایک نئی حرکت ہو، اس نئی حرکت کو کہا جاتا ہے جزم۔ جزم والے حروف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ جزم اس طریقے سے بنتا ہے، یہ میں نے جزم کا سائن بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جزم۔ اس کی مثالیں دیکھیں، ببغا،
با کے اوپر فتحہ، دوسرے با کے اوپر جزم لگا ہے، یہ والا با ساکن ہو گیا۔ غین کے اوپر فتحہ اور حمزہ کے اوپر دو پیش کی تنوین، ببغا، اس کا مطلب ہوتا ہے طوطا یعنی کہ پیرٹ۔ حلیب، اگلی مثال ہے حلیب۔ حلیب کہا جاتا ہے ہا کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، یا کے اوپر جزم اور با پر دو پیش کی تنوین۔ اس حلیب کے حرف کے اندر یا جو ہے وہ ساکن حروف ہے۔ ہم ساکن کی مثال پڑھ رہے ہیں، ساکن تو ببغا میں یہ والا با ساکن ہے، حلیب میں یا ساکن ہے۔ ثور، اگلا لفظ ہے ثور۔ ساز کے اوپر زبر، واو ساکن، رو کے اوپر دو پیش کی تنوین، تو یہ بن گیا ثور۔ ثور کا مطلب ہوتا ہے بیل یعنی کہ بل، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے بل۔ اس حروف میں واو ساکن ہے، یعنی جس لفظ کے اوپر جزم لگا ہوا ہوگا وہ سمپل وہ ساکن ہوگا، صحیح، اور اس کو سائلنٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اگلا لفظ جو میں آپ کو، اگلی اصطلاح جو میں آپ کو سکھاؤں گی وہ ہے تشدید۔ تشدید، اس لفظ تشدید کا یہ سائن ہوتا ہے، ایسے کر کے ڈبلیو کی طرح چھوٹا سا ڈبلیو بنائیں گے، اس کو بولتے ہیں تشدید۔ اور تشدید جس لفظ کے اوپر ہو وہ لفظ مشدد کہلاتا ہے۔ تشدید ایک اصطلاح ہے اور جس لفظ کے اوپر تشدید لگائی جائے وہ مشدد کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں پہلے سے۔ پہلی مثال ہے جون، اور جون میں جیم کے اوپر فتحہ ہے، واو کے اوپر تشدید ہے اور دو پیش کی تنوین بھی ہے، تو یہ جون۔ سکین، اور تشدید والے حروف کو تھوڑا سخت کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی واو کے اوپر تشدید ہے، یہ جو واو ہے یہ مشدد ہے، اس مشدد واو کو تھوڑا ایسے پڑھیں گے کہ دو دفعہ پڑھا جائے گا، جون۔ سکین، کاف کے اوپر تشدید ہے تو کاف کو مشدد کر کے پڑھیں گے اور اس کو سخت کر کے پڑھیں گے، سکین۔ اور یہاں پہ دیکھیں حرکات بھی ہیں، مشدد بھی ہے، اور یہاں پہ یا کے اوپر جزم بھی ہے، تو یعنی کہ یہاں پہ یہ یا ساکن ہو گیا، سین کے نیچے زیر، کاف کے نیچے زیر، کاف کے اوپر تشدید، یا کے اوپر جزم اور نون کے اوپر دو پیش کی تنوین۔ سکین، اس کا مطلب ہوتا ہے چاقو یعنی کہ نائف۔ جون کا مطلب ہوتا ہے موسم یعنی کہ ویدر۔ سن، اگلا لفظ ہے سن، یہ بھی مشدد لفظ ہے، سین کے نیچے کسرہ، نون کے اوپر تشدید اور دو پیش کی تنوین۔ سن، اس کا مطلب ہوتا ہے سال، سن، اس کا مطلب ہوتا ہے دانت یعنی کہ تیت۔ اگلا لفظ ہے منون۔ اگلی اصطلاح ہے تنوین۔ تنوین کس کو کہا جاتا ہے؟ تنوین دو زبر کو، لفظ کے اوپر جب دو زبر لگائی جائے گی تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زیر اور دو پیش، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین لفظ کے آخر میں لگائی جاتی ہے، تنوین لفظ کے آخری حروف پہ لگائی جاتی ہے، تنوین چاہے دو زبر کی ہو۔ جی تو فرینڈز، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ سیکھا کہ زبر زیر پیش کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اشکال کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ متحرک کیا ہوتا ہے۔ متحرک لفظ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس لفظ کے اوپر زبر، زیر یا پیش کی ان تینوں میں سے کوئی ایک حرکت موجود ہو، اس لفظ کو متحرک کہا جاتا ہے۔ میں نے یہاں پہ مثالیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ متحرک لفظ جیسے یہ لکھا ہے میں نے، جدارن۔ اب جدار دیکھیں، اس کے سارے حروف ہیں جیم، دال، الف اور را، ان سب کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہیں، یعنی جیم کے نیچے زیر یعنی کسرہ، دال کے اوپر فتحہ اور را کے اوپر دو پیش کی تنوین لگی ہے، تو یہ جو لفظ ہے، یہ پورا لفظ یہ متحرک کہلائے گا۔
اسی طرح غرفہ، غرفہ لفظ اس کے اوپر بھی اس کی حرکات لکھی ہوئی ہیں، غین کے اوپر پیش، را کے اوپر جزم، فا کے اوپر فتحہ، تا کے اوپر تنوین، پیش کی تنوین، تو یہ کہلائے گا متحرک لفظ۔ یہ جو غرفہ لفظ لکھا ہے یہ کہلائے گا متحرک۔ اس کا مطلب غرفہ کہتے ہیں عربی زبان میں کمرے کو، یعنی کہ روم۔ اگلا لفظ ہے کرسیٌ، کاف کے اوپر ضمہ، را کے اوپر جزم، سین کے نیچے کسرہ اور یا کے اوپر تنوین پیش کی، تو یہ بن گیا کرسیٌ، یعنی کہ کرسی، یعنی کہ چیئر۔ تو یہ حروف کیا ہوئے؟ متحرک ہوئے، یعنی ہر وہ لفظ جس کے اوپر زبر زیر پیش لگا ہوا ہوگا وہ متحرک کہلائے گا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے ساکن۔ ساکن حروف اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، جزم یعنی نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، بلکہ ایک نئی حرکت ہو، اس نئی حرکت کو کہا جاتا ہے جزم۔ جزم والے حروف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ جزم اس طریقے سے بنتا ہے، یہ میں نے جزم کا سائن بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جزم۔ اس کی مثالیں دیکھیں، ببغا، با کے اوپر فتحہ، دوسرے با کے اوپر جزم لگا ہے، یہ والا با ساکن ہو گیا۔ غین کے اوپر فتحہ اور حمزہ کے اوپر دو پیش کی تنوین، ببغا، اس کا مطلب ہوتا ہے طوطا، یعنی کہ پیرٹ۔ حلیب، اگلی مثال ہے حلیب۔ حلیب کہا جاتا ہے ہا کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، یا کے اوپر جزم اور با پر دو پیش کی تنوین۔ اس حلیب کے حرف کے اندر یا جو ہے وہ ساکن حروف ہے۔ ہم ساکن کی مثال پڑھ رہے ہیں، ساکن تو ببغا میں یہ والا با ساکن ہے، حلیب میں یا ساکن ہے۔ ثور، اگلا لفظ ہے ثور۔ ساز کے اوپر زبر، واو ساکن، را کے اوپر دو پیش کی تنوین، تو یہ بن گیا ثور۔ ثور کا مطلب ہوتا ہے بیل، یعنی کہ بل، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے بل۔ اس حروف میں واو ساکن ہے، یعنی جس لفظ کے اوپر جزم لگا ہوا ہوگا وہ سمپل وہ ساکن ہوگا، صحیح، اور اس کو سائلنٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اگلا لفظ جو میں آپ کو، اگلی اصطلاح جو میں آپ کو سکھاؤں گی وہ ہے تشدید۔ تشدید، اس لفظ تشدید کا یہ سائن ہوتا ہے، ایسے کر کے ڈبلیو کی طرح چھوٹا سا ڈبلیو بنائیں گے، اس کو بولتے ہیں تشدید۔ اور تشدید جس لفظ کے اوپر ہو وہ لفظ مشدد کہلاتا ہے۔ تشدید ایک اصطلاح ہے اور جس لفظ کے اوپر تشدید لگائی جائے وہ مشدد کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں پہلے سے۔ پہلی مثال ہے جون، اور جون میں جیم کے اوپر فتحہ ہے، واو کے اوپر تشدید ہے اور دو پیش کی تنوین بھی ہے، تو یہ جون۔ سکین، اور تشدید والے حروف کو تھوڑا سخت کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی واو کے اوپر تشدید ہے، یہ جو واو ہے یہ مشدد ہے، اس مشدد واو کو تھوڑا ایسے پڑھیں گے کہ دو دفعہ پڑھا جائے گا، جون۔ سکین، کاف کے اوپر تشدید ہے تو کاف کو مشدد کر کے پڑھیں گے اور اس کو سخت کر کے پڑھیں گے، سکین۔ اور یہاں پہ دیکھیں حرکات بھی ہیں، مشدد بھی ہے، اور یہاں پہ یا کے اوپر جزم بھی ہے، تو یعنی کہ یہاں پہ یہ یا ساکن ہو گیا، سین کے نیچے زیر، کاف کے نیچے زیر، کاف کے اوپر تشدید، یا کے اوپر جزم اور نون کے اوپر دو پیش کی تنوین۔ سکین، اس کا مطلب ہوتا ہے چاقو، یعنی کہ نائف۔ جون کا مطلب ہوتا ہے موسم، یعنی کہ ویدر۔ سن، اگلا لفظ ہے سن، یہ بھی مشدد لفظ ہے، سین کے نیچے کسرہ، نون کے اوپر تشدید اور دو پیش کی تنوین۔ سن، اس کا مطلب ہوتا ہے سال، سن، اس کا مطلب ہوتا ہے دانت، یعنی کہ تیت۔ اگلا لفظ ہے منون۔ اگلی اصطلاح ہے تنوین۔ تنوین کس کو کہا جاتا ہے؟ تنوین دو زبر کو، لفظ کے اوپر جب دو زبر لگائی جائے گی تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے، دو زیر اور دو پیش۔
دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں میں نے لکھی ہیں۔ زبر کی تنوین کی مثال ہے جیسے کہ لحمن، اس کو لحمن پڑھیں گے، اور اگر ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھنا چاہیں تو اس کو لحما کر دیں گے، یعنی ایک زبر ہٹ جائے گا اور میم الف ما رہ جائے گا، میم الف زبر ما رہ جائے گا وقف کی صورت میں۔ لحمن، اس کو تنوین کے ساتھ لحمن پڑھیں گے، اور اگر اس کو ساکن کریں گے یا وقف کر کے پڑھیں گے تو لحما پڑھیں گے۔ لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، یعنی کہ میٹ۔ لحمن کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کو ضمہ کی تنوین بھی کہا جاتا ہے، اس کو ضمہ کی تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تنوین ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخری حرف پر آتی ہے، یعنی یہ لحمن ہے جیسے، تو لام پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، ہا پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، اس کا آخری حرف کیا ہے؟ میم، میم پر تنوین آئے گی، ہمیشہ آخری حرف پر تنوین لگائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو الف ہے، یہ جو اصل لفظ ہے لحم ہوتا ہے، لام ہا اور میم، یہ اس کا اصل لفظ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے لحم، اس کا مطلب ہوتا ہے گوشت۔ لیکن میم کے ساتھ الف کیوں لگایا ہے؟ میم کے ساتھ الف اس لیے لگایا ہے کہ جب بھی ہمیں زبر کی تنوین لگانی ہوتی ہے کسی لفظ کے اوپر تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف زبر کی تنوین کے لیے ہے، یعنی جب ہمیں فتحہ کی تنوین یا زبر کی تنوین کسی بھی لفظ کے ساتھ لگانی ہو تو ہم اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ صحیح؟ یہ بن گیا لحمن، وقف کے ساتھ پڑھیں گے یا ساکن کر کے پڑھیں گے تو لحما پڑھیں گے۔ آگے ہے زیر، دو زیر کی تنوین، اس کی مثال میں نے لکھی ہوئی ہے بارد، باردن، باردن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو پروننسیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باردن، آخری حرف کے نیچے ہم نے تنوین لگائی ہے، میں نے جیسے